bastard! اس کمرے کے اندر بھی وہ شخصیت ہے جو کہ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. آپ نے اور ہم نے مل کر ان کے لیے آواز بننی ہے. ہم نے ان کو موت کے منہ میں اس طرح سے نہیں جانے دینا جس طرح پہلے ہمارے کئی اداکار جا چکے. انہوں نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹانگ بچ جائے. میں یار معذور ہو جاؤں گا, میں کیا کروں گا, کہاں جاؤں گا میں. میں نے ایک رات پتہ نہیں کیسے وہاں پہ گزاری, خون کے آنسو میں رویا کہ یار یہ وہ بہن بھائی ہیں جن پہ میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا. آج انہوں نے اپنی شکلیں وہ اندر بیٹھ گئے, میرے پاس کوئی نہ بیٹھے. میں کہا میرے پاس تو کوئی بیٹھ جائے آگے, تو میرے پاس ہی اس کا خامد آیا, وہ بھی اندر چلا گیا کہ اے کی مصیبت آ گئی, سانو سنبھالنا پڑے گا. السلام علیکم, میں ہوں زبیر امان. حمیرہ عسکر نامی ایک نامور اداکارہ موت کے منہ میں چلی گئی. کئی مہینے مبینہ طور پر وہ کمرے میں پڑی رہی, کسی کو پتہ نہیں چل سکا کیونکہ وہ بے یار و مددگار تھی. اس سے پہلے ایک اور اداکارہ عائشہ, وہ بھی اسی طرح موت کے منہ میں چلی گئیں. اکیلی تھیں, تنہا تھیں, کوئی والی وارث نہیں تھا ان کا. آج یہ جس کمرے کے میں باہر کھڑا ہوں, اس کمرے کے اندر بھی وہ شخصیت ہے جو کہ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. آپ نے اور ہم نے مل کر ان کے لیے آواز بننی ہے. ہم نے ان کو موت کے منہ میں اس طرح سے نہیں جانے دینا جس طرح پہلے ہمارے کئی اداکار جا چکے ہیں. تو آئیے آپ اندر لے کر چلتے ہیں اور اندر کے آپ کو حالات بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو اس شخصیت سے بھی ملواتے ہیں. یہ ہیں جی شہزاد بلا صاحب, جنہوں نے بہت ساری پاکستانی فلموں میں ایز اے ولن رول کیا, اپنے آپ کو منوایا. آج ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, یہ اس چارپائی کے اوپر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, چھت کو گھورتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. انہیں یقین نہیں تھا کہ اس سال تک یہ پہنچ جائیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. بلا صاحب کیا ہو گیا یہ آپ کے ساتھ؟ بس بیٹا سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ جو کچھ ہو گیا. شوگر کا پیشنٹ تھا, چل رہا تھا میڈیسن پہ, کبھی ادھر زخم بن گیا کبھی ادھر بن گیا, لگا رہا, کرواتا رہا. ان کو ٹریٹمنٹ جو کر سکتا تھا, جتنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا تھا کرتا رہا. سب سے پہلے تو مجھے ہارٹ اٹیک آیا, یہ شوگر کی وجہ سے ہی. 3 وال میرے دل کے بند ہو گئے 2024 میں 10 جنوری کو تقریباً, مجھے یاد ہے. اس کے بعد اس بیماری سے لڑتا رہا. پھر اب تقریباً 1 سال سے یہ شروع ہو گیا. اس پاؤں پہ زخم ہو گیا, اس نے مجھے بہت زیادہ رلایا. جو کچھ بھی جمع پونجی تھی یہ بیماریوں پہ سب کچھ لگ گیا. آخر کار کینگرین ہو گئی. انہوں نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹانگ بچ جائے. میں یار معذور ہو جاؤں گا, میں کیا کروں گا, کہاں جاؤں گا میں. لیکن نہیں بچی, کاٹ دی گئی. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں. کبھی سوچا نہیں تھا جو کچھ ہو گیا. اب اس بند کمرے میں پڑا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے, نہ کوئی اپنا نہ پرایا, نہ کوئی انڈسٹری سے کوئی بھی نہیں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا؟ نہیں سر, کوئی بھی نہیں. سوا اللہ کی ذات کے. بس خود ہی رو لیتا ہوں, خود ہی اپنے آنسو پہنچ لیتا ہوں. کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا. آپ نے کس کس فلم میں کام کیا؟ میں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا. میں 90 سے میں نے سٹارٹ کیا. میں نے ایکسٹرا سے سٹارٹ کیا. ایکسٹرا سے فائٹر سے ایکٹر کا سفر میں نے طے کیا یہ 30 سالوں میں. تو اس کے بعد ایز اے ایکٹر میں نے اپنے آپ کو منوایا. میں نے کام کیا, بڑے پیشن سے کام کیا. اور ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میری ایک فلم ریلیز ہوئی ہے, بیڑیا. وہ بیڑیا کا ٹائٹل رول بھی میں نے کیا. وہ لکھی بھی میں نے تھی, رائٹر بھی میں تھا, ڈائریکٹر بھی میں تھا. اور ہر ڈائریکٹر کے ساتھ, سید نور صاحب کے ساتھ بھی کام کیا میں نے.
اور بھی کافی ڈائریکٹروں کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا. تو اب بھی میں نے سوچتا ہوں کہ یار میں تو گھر بیٹھنے والا انسان نہیں تھا, تو آج 1 سال سے میں چرپائی پہ پڑا ہوں. میں اٹھ ہی نہیں سکتا. میں پہلے تو وہ جب خراب تھا یہ پاؤں میرا شوگر کی وجہ سے, وہ بھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بہت تکلیف میں تھا میں. یہ اسی چارپائی پہ میں رہا ہوں. اب تو بالکل ٹانگ کٹ گئی, اب پھر آ گیا اسی چارپائی پہ. اس بیڈ سے اٹھ کے ہاسپٹل کے سے یہاں آ گیا ہوں. اب بس پھر اندر ہوں, کہیں بھی نہیں جا سکتا. کئی دفعہ ایسے اٹھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میری تو ٹانگ ہی نہیں ہے. بلّہ صاحب, ایسا شخص جس نے اتنی ساری فلموں میں کام کیا ہو, اینڈ پہ وہ اس طرح بے یارو مددگار پڑا ہو, کیا گزرتی ہے دل پہ؟ بس وہ میں تو لفظوں میں تو نہیں بتا سکتا, وہ تو مجھے پتا نا میرے پر کیا گزرتی ہے. کہ اتنی دنیا یہ اتنی ظالم ہے, اپنے بہن بھائی اتنے ظالم ہیں, کبھی خواب میں نے سوچا نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. یہ بہن بھائی آج وہ مجھ سے کتراتے ہیں کہ جی ہمیں نہ سنبھالنا پڑ جائے, اس کو ادھر نہ لے کے آنا. اگر کسی کو کوئی فون کرتا ہے نا کوئی بہن بھائی کہ تیرے حال لے یہ پان بلے نو, کہتے نہ میرے حال نہ میرے نہ لینا, میرا بندہ میرے نہ لڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو میں جاتا تھا تو کتے کی طرح دم ہلاتے تھے یہ لوگ. آج مجھے ان کے چہرے اللہ پاک نے دکھائے ہیں کہ یہ دیکھو برے وقت میں انڈسٹری پہ کیا گلا کروں. اپنوں نے یہ کچھ کیا ہے, ان پہ میں کیا گلا کروں. اپنے یہ کچھ کر رہے ہیں میرے ساتھ, میرا کسی پہ کوئی گلا نہیں. بس اللہ ہے اور میں ہوں, اور کوئی نہیں ہے. تو پھر گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کیا گزر بسر کیا بتاؤں. کہ میں ہاسپٹل سے سیدھا میں نے کہا مجھے میری بہن کے گھر لے جائے 2-4 دن کے لیے, کیونکہ میرا مالک مکان مجھے تنگ کرے گا, کرایہ دینا, بل دینا ہے. تو میں بیمار ہوں, میں نہیں دے سکا. تو جاتے ساری اس نے پیسے مانگنے, تو مجھے ادھر لے جائیں. تو اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میرے حال نہ لے کے آنا پہن. میں پھر بھی شرمندوں کی طرح میں چلا گیا. تو اس نے کہا کہ میرا بندہ میرے نہ لڑے گا. میں نے ایک رات پتہ نہیں کیسے وہاں پہ گزاری, خون کے آنسو میں رویا ہوں کہ یار یہ وہ بہن بھائی ہیں جن پہ میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا. آج انہوں نے اپنی شکلیں, وہ اندر بیٹھ گئے, میرے پاس کوئی نہ بیٹھے. میں کہا میرے پاس تو کوئی بیٹھ جائے آ کے. تو میرے پاس ہی اس کا خامد آیا, وہ بھی اندر چلا گیا کہ اے کی مصیبت آ گئی, سانو سنبھالنا پڑے گا. میں دن صبح ہوئی میں ادھر آ گیا. میں مالک مکان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ لی کہ بھائی مجھے تھوڑا ٹائم دے دو, دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہوا, میں آپ کے پیسے دے دوں گا. لیکن میں نے ادھر سے آ گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سگی بہن نے بھی نہیں سنبھالا, نہ کسی بھائی نے. اب بلا جی کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے, کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے آپ کے علاج کے لیے, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نمبر وغیرہ ہے آپ کا؟ نمبر میرا ہے 0309422243. شہزاد عالم کے نام سے وہ میرا جائز اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, جو میرا نام ہے. 0309422243. ناظرین میں بلّہ صاحب کا نمبر اپنی سکرین پہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سفید پوش شخص کے لیے, جو کہ دوائیاں نہ لے سک رہا ہو, جو کہ اپنا علاج نہ کروا پا رہا ہو. اب ان کے مطابق ان کا زخم خراب ہو رہا ہے, تو آپ نے اور ہم سب نے مل کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے فنکاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ بلّہ صاحب کے ساتھ بھی ویسا کچھ اور اینڈ پہ ہمیں پچھتانا پڑے. تو انشاءاللہ ان کے ضرور حالات بدلیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.